السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری اسلامیات کی کلاس ہے۔ آج ہماری اسلامیات کی کلاس میں عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 35 یا 35 پر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ وہ کون تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی یا رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان 4 نبیوں میں سے ہیں جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ان کتابوں میں سے انجیل جو کتاب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا تھا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ آپ دنیا کے واحد نبی ہیں، دنیا کے واحد انسان ہیں جس کے والد نہیں تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا اپنے حکم سے۔ آپ کے کوئی والد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات دیے تھے، جس طرح باقی نبیوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم نے پچھلے ہفتے میں پڑھے کہ ان کو معجزات دیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مردوں کو کیسے زندہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دی ہوئی تھی، یہ طاقت دی ہوئی تھی کہ اللہ کے حکم سے مردے جو ہیں ان کو وہ زندہ کر دیتے تھے۔ لوگوں نے، آپ کی قوم نے بھی آپ سے جو ہے سوال کیا، آپ سے پوچھا، آپ سے مانگا کہ آپ کوئی نشانی بتائیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نشانی دی کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ اسی طرح دوسرا جو آپ کا معجزہ ہے وہ ہے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پونک مارتے تھے۔ آپ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا اور وہ اڑنے لگتا۔ لوگوں نے آپ کی یہ نشانی بھی دیکھی کہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے ہیں اور وہ پھر اڑ سکتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس میں جان ڈالتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ یہ کب ہوا؟ جب آپ نبی بنے اور آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، یعنی دعوت دینا شروع کی، تو کچھ لوگ جو ہے یہودی آپ کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے تھے اور ان کو آپ سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ وہ منصوبے بنا رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے کہ آپ اپنی تبلیغ سے رک جائیں۔ اس طرح ایک دن جب آپ کھڑے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ اور آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے تو یہودی کافر آئے اور آپ علیہ السلام کو لے جانے آئے تاکہ آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے آپ کا ہم شکل جو ہے آدمی بھیجا اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ انہوں نے آپ کے ہم شکل کو پکڑا اور اس کو لے گئے اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ وہ آج تک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا اور وہ آپ کا ہم شکل تھا جس کو انہوں نے پھانسی دی۔ اب جب آپ کو زندہ اٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت آنے سے کچھ مدت قبل، یعنی کچھ عرصہ پہلے زمین پر دوبارہ بھیجیں گے۔ جب آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے قیامت سے پہلے تو زمین پر فسادات ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے جو ہے وہ عام ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا دجال کا فتنہ، دجال بھی آیا ہوگا دنیا میں اور وہ ہر طرف اس نے تباہی مچائی ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد یاجوج ماجوج جو ایک اور جو
جو ہے تباہی کے لیے ایک مخلوق آئے گی اللہ کے حکم سے دنیا پہ، تو وہ دنیا میں سب جگہ تباہی مچائیں گے، سب لوگوں کو قتل کریں گے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کریں گے۔ اس طرح آپ علیہ السلام جو ہے یاجوج و ماجوج کی جو مخلوق ہوگی، جو ان کی نسل ہوگی، ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ اور پھر 28 اور پھر آپ علیہ السلام جب ان کو بھی ختم کریں گے، پھر آپ کے وفات کا وقت آئے گا اور آپ وفات ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے جو دنیا میں صرف اسلام کا مذہب جو ہے باقی رہے گا، ساری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے اور امن و امان ہوگا ہر طرف دنیا میں، کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا، سب لوگ آرام سکون سے ہوں گے۔ جب آپ کی وفات ہوگی، آپ کو مسلمان جو ہے مدینہ منورہ میں آپ کو دفن کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا بچے۔ آج اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سبق کی پڑھائی کرنی ہے صفحہ نمبر 35 پر۔ اللہ حافظ۔